جانور سے یہ سلوک کرتے ہیں. میں ایک جیل میں گیا فیصل آباد کی, تو وہاں مجھے ایس ایس پی صاحب تھے وہاں, انہوں نے مجھے 2 قیدیوں کے پاس بھیجا. ایک قیدی سے ملا, نوجوان تھا, 27-28 سال کا, بہت رو رہا تھا کہ جی مجھے سزائے موت ہے, کیس چل رہا ہے اور 2-3 سال ہو گئے ہیں, لیکن سعید بھائی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے قتل نہیں کیا اور بس مجھ پہ ہو گیا یہ فلاں. تو میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا, سناتا رہا. پھر میں نے اس سے بات کی تھوڑی. میں کہا دیکھ اللہ بہت رحیم و کریم ہے نا. فرعون نے 70,000 بچے ایک دفعہ ذبح کیے اور 70,000 بعد میں 2 دفعہ. 70,000 عربی میں کہتے ہیں یعنی ان لمیٹڈ نا, جس کی کاؤنٹ نہیں ہے نا. 70 لوگ تھے یار, 70,000 کا مجموعہ, 7,000 فرشتہ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کا ظلم, یعنی ماں کا عورت کا پیٹ پھاڑ کے بچہ نکال لے اور جوان لڑکوں کو مار دے اور لڑکیوں کو خادمہ بنائے اور ان کے ساتھ زیادتی ظلم کرے, یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھو کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام جب ظلم دیکھتے رہے, آپ نے کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیری, انہوں نے بدوا دی تو کہا اے موسیٰ ہم نے تیری دعا قبول کر لی ہے, لیکن ہم فرعون کو 40 سال کا موقع دیں گے, اور کیونکہ ہمارے لوح محفوظ میں لکھا ہے اس کو موقع دینا. 40 سال اللہ نے اس کو کیا کیا دکھایا. ٹڈیوں کے عذاب, ساری جگہ ٹڈیاں اور مینڈکیں اور خون اور جوئیں اور طوفان اور سیلاب. اللہ نے اس کو ایک ہی آیت میں 5 اور 6-7 عذاب دکھائے. 7 اتنے عذاب دکھائے. اچھا جب جیسے ہم نہیں, میں میوزک سنتا تھا, پبلکلی سنتا تھا, اس لیے بتا رہا ہوں, گناہ طور پہ چھپانے چاہیے. لیکن جب میں میوزک سن رہا تھا, ایک دفعہ جب 97 میں ورلڈ ریکارڈ کیا نا, تو ہم بہت خوش تھے جیت کے انڈیا سے. ہمیں تو انڈیا سے بس جیتنا ہوتا تھا, باقی جو مرضی کر. تو انڈیپینڈنس میں ہم جیت گئے نا انڈیپینڈنس, تو وہ انڈیا سارا بل کر ڈاؤن, اور میں نے ریکارڈ, ہمیں کہا یہ پلاٹ مل رہا اور یہ مل رہا, ہم اتنا خوش. ہمارا جہاز 3 گھنٹے ٹیک آف ہی نہیں کیا کہ جی آگے اسٹارم ہے. تو 3 گھنٹے بعد ہماری پہلا جہاز, چھوٹا پرائیویٹ پلین تھا اپنا 737, جب جہاز اڑا اسٹارم واپس آیا اور ہمارے اسٹارم نے جہاز کو مارا. میں آپ کو وہ دن ہے آج کا دن 97, مجھے جہاز سے بہت ڈر لگا, یوں ہو جائے میری جان, کیونکہ میں نے ایسا رولر کوسٹر رائڈ اپنی زندگی میں نہیں لی. بس لڑکے چیخیں مار رہے ہیں, رو رہے ہیں. اچھا میری جان, میری تو سیٹی, اچھا ایک لڑکی ساتھ بیٹھی, تھوڑی فلرٹ ٹائپ تھی, تو مجھ سے کہتی تھی آپ بڑا اچھا کھیلتے ہیں. میں کہا جی بس اچھا ٹھیک ہے. پھر اب جیسے جہاز ہلا نا تو نے دوپٹہ لے لیا. میں کہا اب کیوں دوپٹہ لیا, اتارو دوپٹے کو. اللہ اللہ, تو میں واک مین سن رہا تھا, میں تو بات نہیں کرتا زیادہ. میں نے واک مین, میں کہا اللہ میں تجھ سے قسم کر آخری میوزک آئندہ نہیں سنوں گا, آج جان بچا لے. اس طرح میں نے 15-20 دفعہ جہاز میں توبہ کیا, اللہ میوزک ہی نہیں. اب میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا, ہم ایمریٹس میں تھے, تو ایک پیچھے آدمی 25-30 وہ بیچارہ ڈرنکنگ کر رہا تھا, بالکل آؤٹ ہوا تھا, پاکستانی تھا. تو جہاز بڑا ٹھیک ٹھاک, اس نے پاکٹ آیا اور یہاں تک کہ وہ ایئر ہوسٹس نے اناؤنس کر دیا کہ آکسیجن ماسک گریں گے, اور وہ تو یا اللہ بس اب نہیں, فلم بھی بند, کپڑا یا اللہ, نہ فلم دیکھوں نہ شراب. میں ساتھ بیٹھا. ایئر ہوسٹس نے کہا جی غلطی سے بٹن دبا تھا, کچھ نہیں ہوا, ایک پاکٹ ہی آیا, اسے پھر نکال کے شروع کر دیا. تو یہ ہمیں جھٹکے بہت ملتے ہیں, بہت جھٹکے. اللہ یوں آدمی توبہ کرتا پھر شروع. تو فرعون بھی ملتا جھٹکا جوؤں کا, بھائی یہ کیا بلا آگے, جوئیں, بستر میں جوئیں, کپڑوں میں جوئیں, الماری میں جوئیں, کھانے میں جوئیں. کب موسیٰ توبہ کرا دے, اب میں باز آ جاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام توبہ کراتے پھر گالیں پھر شروع ہو جاتا. اسی طرح آج ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ بار بار توبہ توبہ. تو میں نے یہ بڑی توبہ کی. تو موسیٰ علیہ السلام, تو اس لڑکے سے میں نے پوچھا, جب میں نے اس سے بات سنی, پھر میں نے اس سے بات کی 1 گھنٹہ. میں کہا دیکھو اللہ بہت رحیم کریم ہے, میں اللہ کو جانتا ہوں, میں نے پاسٹ گزارا ہے, حالانکہ میں اپنی لائن کا شریف آدمی تھا, کوئی زیادہ بدماشی نہیں کرتا تھا, میرے بارے میں الٹی ہوئی خبریں, پھر بھی میں پکا جہنمی اپنی نظر میں تھا. وہ جہنم کا رستہ تھا, اللہ نے بھی رستہ ٹرن کیا ہے, ابھی کچھ نہیں پتہ کیا ہوگا, لیکن ٹریک اللہ نے صحیح کرا دیا. میں یہ جانتا ہوں, اور میں جنید جمشید کو, میرا بڑا دوست ہے جنید جمشید, تو پوسٹر لگاتا تھا, یا اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں, لڑکیاں جمع ہوں گی, ناچوں گا گاؤں گا, کرتا ہوں تو کلین شیو بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا. تو جنید کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت کیا ہوئی کہ اللہ نے مجھے میری اتنی نافرمانی کی, ایڈورٹیزمنٹ پہ بھی اللہ نے مجھے پالا, مجھے کھانا کھلایا, بھی بچے دی, اور پھر مجھے اپنے گھر میں بلا کے اللہ رسول کی بات کرائی. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے, اللہ موقع بہت دیتا. اس سے میں نے کہا تو نے بہت پاسٹ میں کوئی گناہ کیا, 2 سال 3 سال 4 سال, ایک دم اس کو جھٹکا لگا. کہتا سعید بھائی یاد آ گیا, ہم نے بھنگ پی ہوئی تھی اور مستی کر رہے تھے, تو میرے دوستوں نے کہا یار کتیا بیٹھی ہے تو پنگا کر. میں نے کتیا کے 11-12 بچے گرم تندور میں ڈال دیے, آج اللہ نے میں سزا دی. اور میں نے کہا تیرے ساتھ کیا, کہتا بس مجھے اب کیا ہوتا ہے کہ میں 2-3 منٹ سوتا ہوں, یہ 2-3 سال یوں سوتا ہوں اور یوں اٹھتا ہوں چیخ مار کے. میں کیا, وہ کہا وہ کتیا آ کے مجھے کاٹتی ہے, ڈستی ہے کہ تو نے بچوں کو مارا, مجھے اللہ سے توبہ کرا دوں. کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ خشکی تری میں کوئی بری چیز جو تیرے ساتھ ہوتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی. ہمارا کیا ہے جی, پرائم منسٹر جا رہا ہے, ایسا ہے, دیکھو ہمارے حالات.
جی پریزیڈنٹ صاحب ایسے ہیں، یہ یار میری بیوی گڑبڑ ہے، یار یہ میرے بچے گڑبڑ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو تیرے ساتھ ہوتا ہے تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غیبت کرتا ہے، اگر عورت ہو یا آدمی یا مرد ہو، جو بھی آدمی غیبت کرے گا، اگر مرد باہر غیبت کرتا ہے کبھی کسی کو ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں اس کو بیوی اور بچے سے ذلیل کرائیں گے، اس کو گھر میں ذلیل کرائیں گے۔ اور جو مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ سعید بھائی میں بیوی کا اتنا خیال اور یوں پیسے اور زیور اتنا ذلیل کرتی ہے، میں کہتا ہوں یقیناً غیبت کرتے ہو۔ کہتا ہاں سعید بھائی اس کی تو عادت ہے۔ جو عورت غیبت کرے گی سارا دن شوہر اور بچے اس کو ذلیل کریں گے۔ خوش کی تری میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کہہ رہے تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہو، پی ایچ ڈیز اور فنا، میں تو ایسا ہوں نہیں، لیکن انٹیلیجنس اور عقل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دنیا بہت انٹیلیجنٹ ہے نا، جتنے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ فٹ بالرز اور کرکٹرز، عمران خان عمران خان بہت سپر انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا انٹیلیجنٹ۔ بل گیٹس بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، اسٹیو جاب بہت زیادہ، لیکن یہ بل گیٹس اور یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے آپ کا، یہ اسٹیو جاب، سب ان کی عقل خراب۔ عقل کون ہے؟ کیونکہ ہم وہ کہیں گے صرف جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو صحابہ نے ان سے لیا۔ ہمارے پاس 3 سورسز ہیں پکی، جن کو اللہ نے کہا کہ صحابہ کو کہا میں ان سے راضی، ان سے راضی، میں ان سے راضی، مجھ سے راضی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور نادان ہے، ناسمجھ ہے، احمق ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بنائے۔ آج ہم سچ اپنے آپ سے پوچھیں، سارا دن ہم اپنی خواہشات پورے کرنے کی محنت کر رہے ہیں، آخرت کی محنت کر رہے ہیں؟ جب عقل ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم کیسے سمجھیں؟ جانور کو، اب جانور، بلی نے کچن میں چھلانگ ماری کھڑکی سے، اب عورت نے اس کو قرآن سنایا کہ دیکھو بلی دودھ نہ پیو تمہاری حرام ہے، وہ بلی سمجھے میں پاگل پتہ نہیں کیا بات کر رہی، میں تو دودھ پیوں اپنا کام کروں، وہ جو مرضی قرآن حدیث سنا دے بلی کو۔ بکری نے اپنے گھر میں آئی ہمارے، اپنا وہ گھاس کھانے لگی تو ہم بکری کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن سنا رہے کہ گھاس کے لیے حرام ہے، بکری سنے گی؟ وہ تو جانور ہے۔ ایک بکری، ہم ابھی ہمارے ایک ساتھی نے 11-12 بکریاں ذبح کی، میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ کسائی چھری تیز کر رہا ہے اور بکریاں آرام سے بیٹھی اپنا گھاس کھا رہی ہیں، مستی کر رہی ہیں، کیونکہ بیچاری احمق ہیں، عقل نہیں ہے کہ کسائی تجھے چھری چلانے لگا تو اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ بالکل آج انسان اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک کسائی ہے جس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ روزانہ 2.5 لاکھ آدمیوں کو لے کے آتا ہے، مسلمان اپنے کاموں بزی، ان کے پاس دن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں اس کی تیاری کرتا۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں، میں بھی دنیا میں لگا ہوں الحمدللہ، مجھے جو اللہ نے دنیا عطا کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے اوپر 2-3 سال کے حالات ہیں جو ہر چیز میں آتے ہیں۔ میں جب کرکٹ کھیل رہا تھا 2-3 سال کی محنت ہوئی، کبھی باہر کبھی اندر، پھر اللہ نے کرکٹ کھلا دی۔ کوئی آدمی بزنس کھڑا کرتا ہے تو 1-2 سال کی محنت کرتا ہے، کوئی آدمی بڑی فیکٹری بناتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو میرے اوپر بھی 2-3 سال حالات ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں تو اللہ ضرور ٹیسٹ کروں گا اور ضرور ٹیسٹ کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے دنیا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ اللہ نے انضمام کو جو زندگی دی ہے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ محمد یوسف نے 5 سال میں تھوڑا دیندار ہوا، 3 دن لگے، 5 سال میں اسے سارے ریکارڈ کر دیے۔ مجھ سے برائن لانا نے کہا کہ سعید انور تم نے اسے کون سی گولی کھلائی، اس کو تو کیچی نظر نہیں آتا۔ تو میرے پیارے دوستو، لوگ دین پہ کیوں نہیں لگتے؟ اچھا ہمارا دین کون سا ہے؟ وولٹیج آ رہی ہے 220، ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو صحیح آتی ہے، پاکستان میں آپ دیکھتے کبھی 240 کبھی 120، سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ 220 وولٹیج ہے نہ 0 ہے، 0 تو کفر والے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے لیے تو دنیا جنت ہے، ان کو میں دیکھو کیا لینڈ دیا، کیا ان کا ہارویسٹ ہے اور کیا ان کا جانور ہے، کیا زبردست خوبصورت ہم ویلی پوری ساؤتھ سے دیکھ کے آ رہے ہیں۔ کہ فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے، میں ان کو چھتیں دیتا اور دروازے اور تالے دیتا، سونے ہیرے تھے، مجھے ڈر تھا کہ تم نہ سلپ ہو جاؤ۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیا ہے کہ قید خانہ، قیدی اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے لیے چند سالوں کی قید ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ قید ہے۔ تو میرے پیارو، ہم یہ کام تبلیغی جماعت نہیں ہے، تبلیغ جو ہے نا وہ تو ابھی شروع ہوگی، تبلیغ غیر مسلموں کو دین میں لانے کی ہوتی ہے۔ یہ تو کام ہم سب کو کہہ رہے ہیں، بھائی میں بھی ٹھیک ہوا ہوں ایک محنت سے، کچھ آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ، پوری دنیا ٹھیک ہو، ہم سب ٹھیک ہو جائیں۔ ہم مرنے سے پہلے اپنی عقل کو ٹھیک کر لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ ہم کتنا سچ بتائیں روزانہ مرنے کی تیاری کریں۔ ذرا سا ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر اللہ ہے جی، سب کچھ چھوڑ دیں گے، کھانا بھی چھوڑ دیں گے اور فلاں بھی چھوڑ دیں گے۔ ہمارے لاہور میں جب میں لاہور رہتا تھا، ایک بڑا شرارتی، آپ کو لاہوری تیز ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہمارا بڑا شرارتی لڑکا، تو میں اسے کئی سال بعد ملا تو اس کی اتنی داڑھی، اس کی ٹوپی اور اس کا گھر لے گیا کہ سعید بھائی دیکھو
कोई तस्वीर नहीं, कोई टीवी नहीं, सब वीडियो आउट, टीवी पर्दे में। सईद भाई फ़र्ज़ हज भी कर लिया और एक चेक में सारी ज़कात दे दी, और अस्पतालों को पैसे, गरीब बच्चियों की शादियाँ, जहाँ पैसा। और सईद भाई मुझे जितना पैसा दे रहा हूँ, अल्लाह जो सुनी थी कुरान की आयत के 10 गुना ज़्यादा देगा, मुझे 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा मिल रहा है, मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ तेरे साथ, ये कैसे होगा? सईद भाई बस अल्लाह ने फजल कर दिया। मैं कहा नहीं कोई गड़बड़ हुई है, तू इतनी आराम से तो ठीक नहीं हो सकता, तू बता सच। कहता सईद भाई सच बताऊँ, मुझे कोई ना सर दर्द होती थी बहुत शरीर, मैं परेशान किया, मैं पेनाडोल खाई, दवाइयाँ खाई, चेकअप कराए, कुछ पता चला। ब्रेन स्कैन कराए तो ट्यूमर निकला, और डॉक्टर ने कहा कि तेरी ज़िंदगी सिर्फ 6 महीने की है, ट्यूमर फैल गया है, कोई इसका चांस नहीं, तू अब तैयारी कर। कल सईद भाई सबसे पहले जाके मैंने सारे ब्लेड फेंके, मैं गया अल्लाह आज के बाद मैं नाफरमानी नहीं करूँगा, कपड़े बदले, ये किया वो किया। जितने मैं किसी अपने मस्जिद के मुफ्ती को पूछा, उसने मेरा इलाज शुरू किया। मैंने कहा जी मरने से पहले ठीक कर दो। कहा सईद भाई 6 महीने गुजर गए, 7-8 महीने गुजर गए, सर दर्द भी गई, घर भी सही हो गया, सुकून भी आ गया। तो मैंने रात को कोई 3-4 लाख रुपये सदका दिया और लंबी तहज्जुद पड़ी। मैं गया अल्लाह कोई करामत ही कर दे, कोई बचा ले, कुछ ठीक कर दे। जब सुबह डरा अस्पताल गया तो डॉक्टर से बताया कि मैं तो जिंदा हूँ, 8 महीने हो गए, आपने कहा मर जाओगे। तो डॉक्टर ने चेकअप कराया तो ट्यूमर था ही नहीं। तो मैं हैरान, तो डॉक्टर से मैंने कहा चेक करो। तो डॉक्टर ने 2 दिन बाद रिपोर्ट उसकी चेक की। उसने कहा माफ़ करना, तो हमने तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हारी रिपोर्ट पे किसी और का नाम लिख दिया था, तुम्हें कैंसर नहीं था, वो किसी और की रिपोर्ट तो कैंसर था। मौत अंदर घुसी एकदम, आदमी सब कुछ, बाल भी सही, शक्ल भी सही, कपड़े भी सही, घर भी सही, सब कुछ सही, सब कुछ छोड़ दिया। आज हमारा सिर्फ मसला है कि शैतान ने कसम खाई थी, अल्लाह तेरे कसम खाता हूँ तेरे बंदे को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से गुमराह करूँगा। आगे से क्या, इनको तो काफिर ही रखूँगा, इस्लाम कबूल ही नहीं करता। और पीछे से क्या, अगर ये इस्लाम कबूल कर गए इनको मौत ही भुला, इतना बिजी कर दूंगा दुनिया में मौत ही भूल जाएंगे। दाएं से क्या, बाएं से क्या, इनको गुनाह कराऊंगा, शराब पिलाऊंगा, ज़िना, सूद, ये। दाएं से क्या, अगर ये नेक बन भी गए इनसे गीबतें कराऊंगा और आपस में इनको लड़वाऊंगा दीन की वजह से, फला फला। आज मेरे प्यारों सबसे बड़ा मसला इसका है कि आज हमारी अकल बिल्कुल साइड हुई है। जब तक अकल सही नहीं होगी, कोई तकरीर, कोई बयान असर नहीं करेगा। और अक्लमंद कौन आदमी है जो मरने की तैयारी करे? ये तबलीग में कह रहे हैं कि हम दुनिया में मरने के लिए आए हैं। तो एक अरब इमाम था मिस्र का, उसने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि वी आर नॉट हियर टू लिव, वी आर हियर टू लीव। हम यहाँ वी आर हियर टू लीव दिस वर्ल्ड, वी आर नॉट हियर टू लिव इन दिस वर्ल्ड। आज हमारी सारी प्रिपरेशन, बच्चा पैदा हुआ, इसका फ्यूचर, इसका क्या करना है, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, नो मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं इंजीनियर बना, नहीं इसको सही दरबार, नहीं इसको इंतजाम, जिसको जाओ मैंने इसको ये बना। उसकी किसी की आखिरत को एक है ना, वो एक बड़ी अच्छी सेइंग कि माँ बाप ये फिक्र करते हैं कि हमारे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा, लेकिन कितने माँ बाप ये फिक्र करते हैं कि हमसे पहले बच्चे मर गए तो उनका कब्र में क्या होगा। सारी हमारी वरीज एंड कंसर्न दुनिया 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 दुनिया। मैं दुबई में था, मैंने पूछा लोग ऐसे ही आपके सारा लोग, मैंने कहा धर्म, व्हाट इज धर्म? कहा धर्म इज द करेंसी ऑफ दुबई। मैं कहा नो, करेंसी ऑफ जहन्नम। दरहम, डोर ऑफ गम, डोर ऑफ सॉरो। धर्म पता है, दर कहते हैं दरवाजे को और हम कहते हैं गम को, डोर ऑफ गम। मैं कुवैत गया, मैंने पूछा दीनार किसे हो गया, उन्होंने कहा जी कुवैती करेंसी को। मैं कहा रॉन्ग, दीनार कहते हैं दीन नार, दीन को फायर लगाने वाली चीज, बर्न करने वाली चीज, दीन नार, दीन को आग लगाने वाली चीज। और वल्लाह कुवैत, दुबई, जहाँ आप जाओ पूरा अरब वर्ल्ड इस वक्त दीनार दरम और बर्बाद हुआ। जितने अरब ममालिक हैं किसी का आपस में जोड़ नहीं। आप किसी 2 मुसलमान कंट्रीज का आपस में यूनिटी दिखा दो, 2 मुस्लिम कंट्री यूनिटी, नो यूनिटी। 55 मुस्लिम कंट्रीज, एवरी वेपन, एवरी पावर, बट बिल्कुल पावर खत्म, पावरलेस। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज हमने दुनिया को मकसद बना के सामने रख के ज़िंदगी गुजारा है, और जो दुनिया को सामने रख के ज़िंदगी गुजारता है अल्लाह का उससे कोई वास्ता, अल्लाह उसको दुनिया के हवाले कर देता है। तबलीग की मेहनत क्या है कि भाई दुनिया में लगो, दुनिया ज़रूरी है, मैं भी लगा हूँ। जैसे पानी किश्ती के लिए ज़रूरी है, पानी के बगैर किश्ती चल ही नहीं सकती। अब्दुर्रहमान बिन औफ रिचेस्ट मुस्लिम फॉर, यानी हमेशा क़यामत तक इतना माल कितने किसी के पास जितना अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आया। हज़रत उस्मान गनी रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट मुस्लिम्स, कोई मसला नहीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बेहतरीन, यानी के ज़बरदस्त अमीरुल मोमिनीन, हुकूमत भी उनके पास, सब कुछ। जितना ये आपका ये जो है आपको पता है एल्गोरिथम किसको कहते हैं? एल्गोरिथम, ये जो आप आईफोन और ये सैमसंग, ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम तो अरबी का लफ्ज़ है, एल्गोरिथम, अलजबरा, सब अरबों की ईजाद है। और आज वो अरब ईजाद करते थे, सब इनकी नौकरी करते थे। आज ये लोग कर रहे हैं और हम इनके नौकर बने, सिर्फ अपना काम करने के। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि एक तो हम
مرنے کی تیاری شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ تو کر دیں نا. مرنا نہ تو کوئی بات ہی نہیں. اللہ خود قرآن میں پوچھتے ہیں, کہتا تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, اور کیا تم یہ نہیں جانتا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تم نے میرے پاس لوٹ کے نہیں آنا. اتنی خطرناک یہ آیت ہے جس میں اللہ دو کویشچن کر رہے ہیں, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کہ اے انسان تمہیں خامخواہ پیدا کیا, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آنا. یو نو قیامت کا ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے. ون ڈے آف قیامت 50,000 ایئرس, اور سن جو ہے مائل اینڈ اے کوارٹر پہ ہوگا, 1.25 میل پہ, آل نیکڈ بیئر فوٹڈ, اکیلے اللہ کے سامنے. عمر رضی اللہ عنہ دعا پڑھتے تھے. آپ دیکھو یار کیا زبردست. حضرت عمر کون تھے کہ if there was a nabi after me it would have been عمر. عمر اشرا مبشرہ, عمر قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, عمر جنت میں نبی کے ساتھ. 15 سے 20 حضرت عمر کی باتیں قرآن بنی. طواف کے نفل بیکاز آف عمر, نفل آف طواف نفل. شراب حرام عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے, پردہ عورتوں کا عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. اتنا بڑا آدمی, یہ زمزم پی رہے ہیں زمزم, اور کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ مجھے حشر کی پیاس سے بچانا. ہمیں حشر کی پیاس کا فکر ہی نہیں ہے. روایت میں آتا ہے ساری دنیا کو اللہ پیاسا کر دے, ساری دنیا کو اس کو جمع کر دے, ایک گناہ گار مسلمان کو اس سے زیادہ پیاس لگے گی موت. اس لیے بھائی, ہاں تیار نماز کتنے بجے جانا, اس لیے بھائی آپ سے گزارش ہے. اور یاد رکھنا یہ جو بات ہے نا صرف پین کلر ہوتی ہے, پیناڈول دی, اصل آپریشن وہ ریگولر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. آج دوائی کھائی پھر کل گم ہو جائے گی نا. کہ انسان انوائرمنٹ کا افیکٹ لیتا ہے, انسان انوائرمنٹ کا افیکٹ لیتا ہے. اگر یہ بار روزانہ تھوڑی سی گولی کھا لیں, مرنا ہے مرنا ہے, تو ہمارے بچوں کو ڈراتے ہیں بہو آ جائے گا بہو آ جائے گا. بچے بہو سے ڈرتے ہیں, بہو تو کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا جن آ جائے گا تو بیٹا کتا ہے تو بیٹا ہے. یہاں کے بچے کتے سے ڈرتے نہیں, ڈراتے ہی نہیں. ہمارے بچے ڈرتے ہیں. تو آج اللہ سے ڈرایا نہیں گیا, آخرت سے ڈرایا نہیں, اس لیے ہم ڈرتے ہیں. اور اللہ نے پہلا حکم نبی کو دیا. بعض لوگ کہتے ہیں یار مولوی ڈراتے بہت ہیں. اور بھائی ڈرانا تو ہے نا, اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پہلا حکم قم فانذر ہے, اٹھے اور ڈرائیں ان کو. شادی ہے, شادی کی آیتوں میں کیا ہے, 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں تقوی کی. اللہ سے ڈرو, شادی ہو رہی ہے اللہ کرے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ڈر تو فطری چیز ہے. ویب ریچرڈ ہمارا ایک کھلاڑی تھا, اس کو کسی وہ فاسٹ بالر اتنا ڈرتے تھے اس سے. ہمارے عمران خان بھی کہتے تھے کہ جب وہ آتا تھا تو میری جان نکلتی تھی کہ یار یہ مارے گا. ان کا بہت اچھا میچ ہوتا تھا آپس میں. تو ویب ریچرڈس کی نے کسی کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں فاسٹ بالر سے ڈرتا ہوں. ان کا بکواس کرتا ہے, جو فاسٹ بالر سے ڈرتا ہے وہ بکواس کرتا ہے. فاسٹ بالر سے ڈرنا تو فطری ہے. 100 مائلز کا بال گزر رہا ہے, ڈر نہ لگے, لیکن اس کو کیسے آپ نے کوپ اپ کرنا ہے وہ اصل چیز ہے نا. تو ڈر تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. یہ جو دبئی میں ہم پاکستان والے سگنل پہ رکتے ہیں یا یہاں اسپیڈ لمٹ روکتے ہیں, یہ ڈر کی وجہ سے تو ہے. ان سے محبت ہے بہت, کہ اللہ دبئی سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے سگنل پہ رکتا ہوں. تو ڈر بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری. مومن جو ہے نا ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے.